عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عزمت أمة الدنيا نزيت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. اسٹیج پر تشریف فرما، اگر کہہ لیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے سے عمر میں بڑے، علم کے اعتبار سے بھی عمر کے اعتبار سے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ طالب علم بن کر ان کے سامنے بول رہے ہیں. ہم اس گستاخی کی معافی چاہتے ہیں. اللہ آپ کی رہبری کو، رہنمائی کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ابد الآباد آپ کی رہبری و رہنمائی ان نوجوانان کے لیے کام کرتی رہے، تاکہ قدم قدم پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اور نیند بہت پیاری ہے. نیند کو قربان کر کے بیٹھنے والے سارے حضرات کا شکریہ. بڑی دیر سے ماشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے، دوسرے ڈاکٹر پھر انجیکشن لگائے گا تو ریئیکشن ہو جائے گا. تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر سماعت فرما لیں، اس لیے کہ یہ مجمع یوں ہی نہیں بیٹھا ہے، بلکہ ایک عزم اور حوصلہ اور ایک نیت لے کر بیٹھا ہے کہ کچھ ہم لے کر آج کے اس پروگرام سے جائیں گے اور عمل کے میدان میں انشاءاللہ آگے آگے رہیں گے، تاکہ ہمارا مسلمان ہونا ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، ایمان کی قدر و قیمت ساری دنیا کو معلوم ہو جائے. اسی لیے مختصراً چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتائے قافلہ ہے کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. یہاں رہبری کا سوال ہے. اگر رہبری صحیح ہو تو یہ قوم آگے بڑھے گی اور ترقی کرے گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا مادہ ہمارے اندر رکھا ہے، لیکن ہماری 3 بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کو ہم یاد رکھیں.
اور ان بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو ہم ترقی پر آ سکتے ہیں۔ ہماری یہ تین بیماریاں، ایک سستی ہے اور ایک مستی ہے اور ایک زبردستی ہے۔ جس دن ہم سستی کو چھوڑیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور جس دن ہم مستی کو چھوڑیں گے تو بھی آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو زبردستی ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مراقبے کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ مراقبے کی مجلس نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کر ان باتوں کو سننا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ہم بہت ساری اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو جزائے خیر عطا فرمائے، سننے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے شروع خطبے میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں خیر والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم شر والے ہو ہی نہیں سکتے۔ خیر کے کام کرنا ہمارا مادہ ہے اور ہماری عادت ہے، خیر کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروفات کے لیے یہ امت منتخب کر کے بھیجی گئی ہے، اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ پاک سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ خیر والا بنائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ طوبی لعبد، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو خیر کی چابی بنتا ہے اور شر کا تالا بنتا ہے۔ ہم خیر کی چابی بنیں اور پوری دنیا میں خیر کو پھیلائیں۔ یہ جلسہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ خیر کو پھیلانے کا جلسہ اور پروگرام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، مرد، سارے حضرات جو ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور ہم ایک اللہ کی معرفت کو سمجھیں، ایک رسول اللہ کی رسالت کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر عائد کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں۔ اگر اپنائیں گے تو اس جہاں میں بھی کامیابی ہے اور اس جہاں میں بھی کامیابی ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں جب سورج اگتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا فتنہ برپا ہوتا ہے۔ یہاں خارجی فتنے ہیں، داخلی فتنے ہیں۔ داخلی فتنے یہ ہے کہ انسان سنت اور شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں ایک طرف خارجی فتنے ستا رہے ہیں، کہیں عیسائیت، کہیں شکیلیت اور کہیں قادیانیت، اور طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ ان اندھیروں کا اب علاج کیا جائے، ورنہ یہ قوم اجالے کی محتاج بن جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر اللہ کے پیدا کرنے کے مقصد کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے اور چند لمحے کی ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ آدمی کسی کنویں میں پتھر پھینکتا ہے
تو پتھر سٹنے کے بعد وہ بلبلا تھوڑی دیر سیکنڈوں کے لیے باقی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی ہے۔ ابھی جیسے مفتی صاحب بول رہے تھے کہ شارٹ کٹ موت ہے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی لوری لے کر پیٹرول پمپ میں گیا، ڈیزل ڈالنے کے لیے کہا، ابھی ڈیزل کی ٹینکی فل نہیں ہوئی تھی، اسٹیئرنگ پر آدمی کی ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں خواہشات ہے، اس دنیا میں جو ہے لغویات ہے، اور اس دنیا میں فضولیات ہے۔ اس دنیا سے جو دل لگائے گا دنیا اسے اپنا غلام بنا لے گی۔ اس لیے دنیا کو اپنا سردار مت بناؤ، دنیا کو اپنا غلام بناؤ۔ دنیا کو اگر تم اپنا غلام بنا لو گے، دنیا کی محبت دل میں بسا لو گے، یہ دنیا سردار بن کر تمہیں غلامی کا طوق پہنائے گی، اور یہ دنیا رنگ رنگینیاں دکھا کر تمہیں پھنسائے گی، اور آخرت کی زندگی کو بھلا کر تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کرے گی۔ اس لیے کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے رب العالمین نے رحمت کی نظر سے اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ دنیا جو ہے فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا دار المتاع ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ دنیا اتنی حقیر و ذلیل ہے، جو اس سے دل لگاتا ہے دنیا اسے ذلت اور رسوائی کے دانے پر لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں ہم دنیا میں رہ کر کسی چیز کا دعویٰ نہ کریں، نہ بڑا ہونے کا، نہ دولت کا، نہ عہدے کا، نہ کرسی کا، نہ کسی چیز کا۔ معلوم ہوا کہ دنیا داؤں کی جگہ نہیں ہے، اور جس نے بھی یہاں دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھوں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ قارون کے بارے میں آتا ہے قارون کوئی غیر ایمان والا نہیں تھا۔ آپ علماء کرام سے مفتیان سے پوچھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار میں تھا، اور قارون مسلمان تھا، مال کے بل بوتے پر گھمنڈی کیا، تکبر کیا، اور یوں کہا کہ میں اپنے مال میں سے زکات نہیں دوں گا، میں اپنے مال کو دین کے لیے قربان نہیں کروں گا، میں اس مال کے ذریعے سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور کمزوروں پر خرچ نہیں کروں گا، اور ان کی مدد و نصرت نہیں کروں گا۔ یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، یہ مال ہمارے ہی پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، قارون کو اس کے مال کے ساتھ، اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں اللہ رب العزت نے پھنسا دیا، اور آج تک بھی تا قیامت تک قارون اللہ کے حکم سے زمین کے اندر جا رہا ہے، جاتا رہے گا۔ تاریخ میں علماء نے بتلایا ہے کتنا اندر جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یوں کہا اس دنیا کا کبر ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، بڑپن ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو اس کے اندر کبر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے رائی کے دانے کے برابر کا بھی کبر ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، یا اللہ تو مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، اور تیری نظر میں مجھے تو بڑا بنا دے۔ جو اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اور جو اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنا لیتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بڑوں کو چن چن کر ہلاک و برباد کر دیتا ہے، پھر ان کی کوئی قدر و قیمت نہ دنیا میں رہتی ہے نہ آخرت میں رہتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بیان میں سنا، اللہ نے نمرود کو لگے مچھر کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا، اللہ نے شداد، اللہ نے حامان، اللہ نے قارون، اللہ نے ابی بن خلف ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں اس دنیا میں رہ کر جو بھی بڑائی کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹے بننے کی، عاجزی و تمکنت کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے احتیاط سے زندگی گزارنے کی ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ بھائی تعالیٰ تو نے مجھے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، ناپاک قطرہ کپڑے پر لگ جانے پر آدمی دھو لیتا ہے، اور آدمی اسے پسند نہیں کرتا کپڑے پر لگنا، اور آدمی کو اللہ رب العزت نے ایسے ناپاک قطرے سے بنا کر اسے تو عزت و مقام کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔
وہ اصل اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے دین کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کی بنیاد پر، صحابہ کی صفات کی بنیاد پر پہنچایا ہے، ورنہ دنیا اور دنیا کی کسی چیز نے اسے بڑا نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جو تقوی میں زیادہ ہوگا، طہارت میں زیادہ ہوگا، حکموں کو پورا کرے گا، نبی کے طریقے پر چلے گا، میں اسے دنیا میں بھی بڑا بناؤں گا، آخرت کا بادشاہ بن کر اس دنیا سے جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں آخرت کا بادشاہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے بچے سے لے کر بوڑھے تک دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر بنو گے تو دنیا کا فائدہ اور دنیا کی ضرورتیں چند دن کی رہیں گی، وہ ختم ہو جائے گی موت پر، اس لیے کہ موت ہم سب کو آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الموت لیس منہ الفوت، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن بات کرنا میرے بھائی، آج دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی جینا چاہتا ہے، ہر کوئی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی امیدوں کو لمبا کرنا چاہتا ہے، امنگوں پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ہماری زندگی تو موت پر ختم ہو جاتی ہے، اعمال کا دروازہ موت پر بند ہو جاتا ہے، ساری ڈگریاں آنکھ بند ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر کا مرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے، میت اور جنازہ کہیں گے، کوئی پرنسپل کا پرنسپل صاحب نہیں کہیں گے، بلکہ مرنے کے بعد اسے لاش کہیں گے، اسے میت کہیں گے، اور اس کے اوپر مغفرت کی دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ یہ ہماری حقیقت ہے، ہماری حقیقت دنیا میں کچھ نہیں ہے، ساری ڈگریاں، سارے عہدے، ساری وجاہتیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، باقی وہ رہے گا جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کے بل بوتے پر زندگی گزارے گا، رائی کے دانے کے برابر کا ایمان اگر بچا کر لے جائے گا، اللہ رب العزت اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ پورا ہیروڈ پھرے سوئے میں نہیں پھرے سوئے۔ ہیروڈ کتنا بڑا ہے ہم نہ معلوم ہے، عالم کتنا بڑا ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے۔ کبھی علماء سے پوچھو، جنت کے تذکرے میں بیٹھو، جنت کی سیر کرو، جنت کتنی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دل خواہش ہوئی کہ اے اللہ، تیری بنائی ہوئی جنت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی مجھے پرمیشن چاہیے، آپ کی مجھے اجازت چاہیے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو پرمیشن دی۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی سواریاں ہیں، جتنی اسپیڈ سے بھاگتی ہے، وہ ساری اسپیڈ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آ کر رک اور تھم جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے، 70 سے زیادہ ان کے بازو ہیں، اور حضرت جبرائیل سید الملائکہ ہیں، وہ چلتے نہیں اڑتے ہیں۔ اللہ سے پرمیشن لی، جنت کو دیکھنے چلے گئے، جنت میں عجیب عجیب نعمتیں دیکھ رہے ہیں۔ 500 سال جنت کی سیر کر کے آئے۔ کتنے سال آئے بولو؟ 500 سال۔ کتنے سال آئے بولو؟ 500 سال۔ آپ بولتے رہو، نیند نہیں آئے گی، ورنہ میں بولتا رہوں گا، آپ کے اوپر سکینہ اترتی رہے گی اور آپ پھر جو ہے سو جائیں گے، اور اس کے بعد خواب میں آپ پھر سکینہ کو بھی دیکھیں گے۔ اس لیے جو ہے اس سکینت سے دور رہو، اس لیے کہ ایسی موقع پر رحمت کی بارش زیادہ ہوتی ہے، ویسے بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ تھوڑا بولتے رہیں گے تو آپ تھوڑا جاگتے رہیں گے، کیونکہ ابھی وقت دامن گیر ہے اور یہ سونے کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ میں کہہ رہا تھا کہ 500 سال جنت کی سیر کر کے جبرائیل علیہ السلام آئے، جیسے آئے ہیں اللہ نے فرمایا جیسے آئے ہو ویسے واپس چلے جاؤ، تم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر 500 سال جا کر آئے، جب آئے ہیں تو اللہ نے پھر دوبارہ بھیجا، تیسری مرتبہ جاؤ اور ایک مرتبہ دیکھ کر آؤ۔ جو 1000 سال دیکھے تھے اس کو چھوڑ کر پھر عجیب عجیب نعمتیں حضرت جبرائیل سید الملائکہ اڑان کی تیزی سے دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں جنت میں، عجیب عجیب نعمتیں۔
ساری نعمتیں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. تو اس دنیا میں رہ کر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے, ایمان کی محنت کرتا ہے, ایمان کی محنت 24 گھنٹے کرتا ہے, اور ایمان کو بچا کر قبر کے گڑھے میں لے کر جاتا ہے, اپنے ایمان کے لیے اپنے مال کی, جائیداد کی, بیوی کی, بچوں کی اور ساری فکروں کی, صلاحیتوں کی قربانی دیتا ہے. اس لیے کہ ایمان کو ہم ہلکی نعمت نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں, سب سے بڑا احسان اللہ کا جو اس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے. یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, جسے اللہ کا کلام نعمت عظمی کہتا ہے. اس کے اوپر دار و مدار ہے جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا. ایمان نہیں ہوگا چاہے لاکھ کوشش کر لے, چاہے لاکھ چھلانگ لگا لے دنیاوی عالم میں, اس کی زندگی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر ایمان ہوگا, کلمہ ہوگا, اخلاص ہوگا, تقویٰ و طہارت اس کی زندگی میں ہوگی, اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے, صحابہ کی سیرت ہوگی, وہ دنیا میں انسان چٹکی میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا بادشاہ بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلو اسی انسان کی بتائی جاتی ہے. اس لیے اس ایمان کو بڑی نعمت سمجھیں, بڑی دولت سمجھیں. اس لیے کہ آج جو ایمان اللہ نے دیا ہے, تمام نعمتوں سے بڑھ کر, تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایمان کی نعمت دی ہے. کوئی نعمت بڑی نہیں ہے ایمان سے. ایمان کے سامنے ہر نعمت چھوٹی ہے, ہر نعمت ایمان کے سامنے چھوٹی ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی اللہ سے مانگے اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ, میں جب تک باقی رہوں تیرے اسلام پر باقی رہ, جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں مجھے موت عطا فرمانا, میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور مجھے لا الہ الا اللہ کی موت نصیب فرمانا. پھانسی کے پھندے پر لٹک کر مرنے سے میری حفاظت فرمانا, زہر کھا کر مرنے سے میری حفاظت فرمانا, حادثے کی موت سے میری حفاظت فرمانا. اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائیں گے. کہ جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں کل قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اٹھا کر پوچھے گا, تو نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری تھی, بغیر حساب کتاب کے تیرے لیے جنت میں داخلہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے, وہ ستار العیوب ہے, وہ غفار الذنوب ہے, وہ جو چاہے بندے کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کے متعلق انصاف قائم نہیں کر سکتا کہ تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. اللہ کا انصاف ہے, اللہ کے پاس ترازو ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرما برداروں کو, نافرمانوں کو الگ کریں گے. جیسے یاسین نے کہا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرمون الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو مل کر رہا کرتے تھے, دنیا میں تو برائی اور نیکی ایک ساتھ کرتے تھے, لیکن اب الگ ہو جاؤ. اللہ کی چھلنی چلے گی تو اب سب الگ ہو جائیں گے. ایک طبقہ جہنم میں جا رہا ہوگا, ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, اس کا حساب کتاب آسانی سے لیا گیا. اسی لیے تو سرور کونین دعا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے. اما عائشہ نے پوچھا, اما عائشہ نے پوچھا, اما عائشہ نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی سرور کونین قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جسے یوں کہا گیا تیرا کیا حساب لینا, جنت میں چلا جا. آسان حساب کا مطلب یہ ہے, ورنہ حساب میں تو اچھے اچھے اٹک جائیں گے اور اچھے اچھے لٹک جائیں گے. جب اللہ حساب لے گا پھر معلوم ہوگا, دانے دانے کا حساب ہوگا, پانی کے بوند بوند کا اور قطرے کا حساب ہوگا. جب حساب ہوگا ایسے پھنس جائیں گے, پھر اللہ کے حساب و کتاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا. اسی لیے خوشخبری اس بندے کے لیے, نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی ہے. 1500 سال جبرائیل علیہ السلام جنت دے کر اللہ کے پاس آئے. جب چوتھی مرتبہ آئے ہیں تو جبرائیل نے سوچا, سید الملائکہ نے, اب میں خود ہی اللہ سے کہوں گا کہ میں تھک گیا ہوں, ورنہ نہیں کہوں گا تو پھر اللہ مجھے چوتھی مرتبہ اور بھیجے گا. میں 1500 سال بعد
جا کر آیا ہوں، 1500 سال کا عرصہ گزرا، ابھی نہ مجھے جنت کی ابتدا ملی نہ جنت کی انتہا ملی۔ جنت کتنی بڑی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ کی خلقت اور آپ کی پیدائش جنت کی کتنی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا اور پھر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ سب ہم مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے۔ جبرائیل آ کر کہتے ہیں اللہ 1500 سال میں جنت دیکھ کر آیا، جنت کی مجھے انتہا نہیں ملی، منزل نہیں ملی، جنت بہت بڑی ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے میں تھک گیا ہوں، اب میں چوتھی مرتبہ جنت دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل سید الملائکہ تجھے معلوم ہے یہ کس کی جنت ہے، یہ کس کی جنت ہے تجھے معلوم ہے؟ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1500 سال کی جنت تم دیکھ کر آئے ہو، یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ہے۔ ابھی جو تم نے میرے خلفاء کی، انبیاء کی، صحابہ کی، تابعین تابعین کی، بزرگان دین کی، ایک نبی کے ادنا امتی کی جنت کو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جو تم جنت دے کر آئے یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت تھی۔ سبحان اللہ بولو ایک مرتبہ، سبحان اللہ بولو، نہیں تو انا للہ تو بولو، کیا تو بولو، سبحان اللہ بول نہیں تو انا للہ تو بولو، اس لیے کہ جو ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولنا چاہیے اور اپنے آپ کو جگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی جنت بنائی، آپ کا مقام و مرتبہ ہے تو بڑھ کر خود اٹھا لے، ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ سرورِ کونین نے فرمایا دنیا میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ چکائے گا۔ کیسے آپ کے احسانات سے قربان جائیے۔ ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مہینے پہلے کہا تھا ابو بکر ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے سے انتظار میں تھے کب اللہ کا حکم آئے گا، نبی کا حکم آئے گا، مکے سے ہم مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے، اور جیسے حکم آئے گا ہو سکتا ہے میں کسی مصروفیت اور مشغولیت میں ہوں، اسی لیے میں اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہوں، دن میں روزے میں لگاتا ہوں۔ ایک مرتبہ موقع آیا، رات کے 2:30 بجے ہجرت کا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہے، 2:30 بجے کا وقت ہجرت کا وقت ہے، حکم آیا ہے، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے حجرے پر دروازے کو کھٹکھٹایا، جیسے ہی کنڈی کی آواز لگائی تھی فوراً ایک ہی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ ابو بکر سامنے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فرمائیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے، کیا ہجرت کا حکم آ گیا؟ کہا آ گیا ہے ابو بکر۔ کہا ابو بکر ایک دستک پر آپ نے دروازہ کھولا، سوئے نہیں، رات کے 2:30 بجے ہیں اور اندھیری رات ہے، تنہائی کی رات ہے، گم سم پوری دنیا ہے، سارے بادشاہ سو چکے ہیں، سارے مالدار سو چکے ہیں، ساری دنیا گہری نیند میں ہے، تم سوئے نہیں ابو بکر، ایک دستک پر دروازہ کھولے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے مجھے 3 مہینے سے جگا رکھا ہے، میں 3 مہینے سے ہجرت کے موقع کا انتظار کر رہا ہوں، کب موقع آ جائے، اسی لیے میں دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا، نوافل میں رات گزارتا رہا، 3 مہینے سے گزار رہا ہوں، میں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میں نے اونٹ کو بھی تیار کیا ہے، چلنے کے لیے خادم کو بھی تیار کیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کے انتظار میں 3 مہینے سے بیٹھا ہوں، میں کیسے سو سکتا ہوں، میری آنکھ کیسے سو سکتی ہے، حالانکہ مجھے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے چل رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر ہٹا رہے ہیں اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا عمل کیسا ہے، سرور کونین کے آگے چلنا گستاخی ہے اور آپ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے فرماتے ہیں دشمن کا تیر کہیں سے آ نہ جائے اور وہ تیر اور وہ دشمن کی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو نہ مار دے اور بدن پر کوئی تیر نہ لگ جائے، اگر آئے تو سب سے
ابو بکر کے جسم پر لگے، رسول اللہ کا جسم محفوظ رہے، سرور کونین کا جسم محفوظ رہے اور آپ کی زندگی محفوظ رہے۔ آپ کی سانس ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی آسمان اور زمینوں سے زیادہ اور دنیا کی مافیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سانس جب تک چلے گی ساری دنیا اور ساری عوام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اسی لیے ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں عمل کرتا ہوں، کبھی دائیں چلتا ہوں کبھی بائیں چلتا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے کبھی آگے چلتا ہوں کبھی پیچھے چلتا ہوں، یہ ان حضرات کرام اور خلفائے راشدین کی محبت کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ اللہ فرمائے گا ابو بکر جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آئے، ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے احسانات بہت بڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے آپ کو بڑا ساتھ دیا ہے، ابو بکر صدیق نے ہر لمحے ہر قدم پر قدم با قدم ملا کر سرور کونین کے ساتھ چلے ہیں، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے تو دنیا کے سارے مردوں میں ڈائریکٹ جو سلام آیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا ہے۔ جیسے آیا ہے آپ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، جبرائیل نے پوچھا خوش ہونے کی بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جبرائیل کہیں اللہ نے میرے احسانات کا بدلہ مجھے دنیا میں نہیں دے دیا، مجھے تو قیامت میں چاہیے، مجھے تو آخرت میں چاہیے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا کرنے پر فوراً ہمیں نتیجہ مل جائے، اللہ اسے بینک بیلنس رکھتے ہیں، چند دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور چند دعاؤں کو بینک بیلنس رکھ کر کل جب ہم نیکی کے محتاج ہوں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے پورے بیلنس کو نکالتے ہیں۔ آخرت کا بیلنس کرنسی نہیں ہے، پیسہ دولت نہیں ہے، درہم و دنانیر نہیں ہے، آخرت کی کرنسی عمل صالح ہے اور دنیا کی کرنسی پیسہ ہے، ایسے آخرت کی کرنسی سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، نماز کی پابندی ہے اور رمضان میں روزوں کی پابندی ہے اور شعبان میں روزوں کی رمضان کے روزے کی تیاری ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دین اسلام کی دنیا میں لے کر بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں اللہ کے محبوب بندے بن کر جائیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے کامیاب بنتے چلے جائیں۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کا سلام دنیا میں آیا، ڈائریکٹ اللہ کا سلام وہی شخص ہے۔ مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کا سلام آیا ہے۔ خدیجہ نے اپنا سارا مال نبی کے نکاح میں آنے کے بعد قربان کر دیا، کہا میرا سارا مال قربان ہے۔ اپنے بدن پر ایک جوڑا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیوند لگا ہوا تھا خدیجہ کے بدن پر، ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ سارے زیورات، سارے مال و دولت کو، ساری تجارت کو اور ساری چیزوں کو دین پر لگا دیا۔ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ تمام عورتوں میں سب سے پہلے اللہ کا جو سلام آیا ہے عورتوں میں وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آیا ہے۔ اللہ سلام بھیجتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ہمیں اس دنیا میں اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اپنے جان مال اوقات کو اور صلاحیتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا اور اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے اسے زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہتی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری موت آ گئی تو اسی کپڑے میں کفن دے دینا، نیا کپڑا تو زندوں کے لیے زیادہ سیوا دیتا ہے، نیا کپڑا مردوں کے لیے زیادہ سیوا نہیں دیتا، اس لیے کہ زندہ نیا کپڑا پہنتے ہیں، مجھے اسی کپڑے میں کفن دے دینا۔ کتنے صحابہ کو اسی کپڑوں میں شہادت کی حالت میں لپٹ دیا گیا اور وہ اللہ کے محبوب بندے بن کر جنت کا پروانہ دنیا کی سرزمین میں لے کر چلے گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن کر دنیا سے گئے، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ دنیا میں دوسرا کوئی کام نہیں کرتے تھے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزارتے تھے۔ صحابہ مر مٹتے تھے اور صحابہ نے اپنے ایمان کو ایسا بنایا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، آسمانوں سے زیادہ بلند، سمندروں سے زیادہ گہرا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، صحابہ کا ایمان نہیں ہلتا تھا۔ مکی زندگی میں 13 سال نبی نے صحابہ کا
اتنا ایمان بنایا، اتنا ایمان بنایا، ہر چیز ان کے لیے قربان کرنا آسان ہو گیا. انہوں نے ایک جان بچایا دنیا میں دین کی محنت کا، اور صحابہ کرام محنت کرتے چلے گئے. اتنا محنت کی، اتنی محنت کی، سمندر کے کنارے ایک مسلمان ایمان والا رہتا ہے، اس کو بھی جا کر انہوں نے ایمان کی دین کو سمجھایا، دین کی دعوت دی، اس کو بھی نہیں چھوڑا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جان کی بازی لگانے کا موقع آیا ہم نے لگا دیا، پکے پکائے کھجوروں کے باغیچے قربان کرنے کا موقع آیا ہم نے لگا دیا. دین کا تقاضا ہے میرے نوجوان کھڑے ہو کر اپنے سینے کو سامنے رکھو، اپنی قربانی دینا سیکھو. نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. نوجوان جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں گناہ کر سکتا تھا لیکن آ کر مسجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. فرشتوں گواہ رہو، اس نوجوان کی میں مغفرت کروں گا، اس نوجوان کو میں جنت میں داخلہ نصیب کروں گا، اس جوان کو میں پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح پار کروں گا. اس نوجوان کے لیے میں اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کروں گا، سیدھے ہاتھ میں دوں گا. یہ اللہ رب العزت کے باتیں ہیں. نوجوانوں اپنے آپ کی جوانی کو، اپنی طاقت کو گناہوں میں برباد نہ کرنا. گناہ کی لذت چند منٹ کی ہے اور نیکی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اگر تم خواہشات میں مبتلا ہو گئے، اگر تمہاری طاقت سلب ہو گئی، جیسے کہ آج کے دشمنان اسلام چاہتے ہیں نوجوان اثر نو مٹ جائے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن نوجوانوں نے سینہ ٹھوک کر دین کا کام جو کر رہے ہیں. نوجوانوں کی کمیٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو دین کے کام میں، خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے اللہ آپ کی جوانی کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو خیر کے کاموں میں لگائے، اللہ آپ کو ایمان کی محنت میں لگائے. آپ اگر آگے آئیں گے تو اللہ رب العزت کی طاقت آپ کی دین میں استعمال کرے گا اور اس دین کو فائدہ پہنچائے گا. پھر دین بڑی بنتا چلے جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط بنے گا، کمزور ایمان سے بڑی ایمان میں تبدیل ہو جائے گا. پھر کوئی دشمن ہمیں انگلی نہیں اٹھائے گا. آج ہر طرف سے فتنے ابھر رہے ہیں، باطل ہمیں للکار رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اشارتاً میں کہہ رہا ہوں، عموماً آج دارالعلوم دیوبند کے سروے کے مطابق ان 3 سالوں میں 40,000 مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، ارتداد کی گود میں چلے گئے ہیں. ان کے کلمے کا اور دین کا ذمہ دار ایک ایک نوجوان ہے، ایک ایک فرد ہے، ایک ایک امت ہے. ہوشیار ہو جاؤ، آنکھیں کھولو، اس کا علاج اور حل تلاش کرو. اس لیے کہ مرتد ہونا آسان لفظوں میں اسے کہتے ہیں. اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے کلمہ دیا، لیکن اسے چند گناہ کی لذت میں اور چند ٹکڑوں میں، چند لالچ میں انسان ایمان کو بیچ رہا ہے. کہا تھا نبی نے یہ دور آئے گا قرب قیامت میں انسان فیبیع دینہ من عرض الدنیا، دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کا سودا کرے گا. ایمان اس کی زندگیوں میں باقی نہیں رہے گا. جب یہ جانا ہوگا دنیا سے، ایمان سے ہٹ کر جائے گا. ایمان بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھال کر رکھو، اسے پلے سے باندھ لو اور مضبوطی کے ساتھ اس ایمان پر مرنے کی کوشش کرو اور یہ اللہ کے سامنے پیغام پیش کرو. باری تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. ہم عہد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس دولت کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے چاہے ہمارے اوپر حالات کیسے بھی آئے. میں سلام پیش کرتا ہوں، میری ماں بہنیں میرا بیان سن رہی ہوں گی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان کو دینا گوارا کیا لیکن رسول اللہ کے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنہوں نے اپنے سارے مال کو قربان کر دیا، آج وہ جنت معلیٰ میں آرام کر رہی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنہوں نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے امت کو سارے مسائل سے آگاہ کیا اور ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں زندگی گزاری. ایک مرتبہ رسول اللہ کے حجرے میں بیٹھ کر اماں عائشہ فرماتی زارو قطر رو رہی ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں
عائشہ اس بات پر رو رہی ہو کمرہ چھوٹا ہے اس بات پر رو رہی ہو، یا زیورات نہیں ہے پہننے کے لیے، یا کپڑا اچھا نہیں ہے؟ آج عورتیں لباس کے لیے، زیورات کے لیے، مکان کے لیے، بلڈنگوں کے لیے روتی ہیں۔ خدا را معافی چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عائشہ کا جملہ سنو، اما عائشہ فرماتی یا رسول اللہ زیورات نہیں اس لیے رو رہی ہو، مکان نہیں اس لیے رو رہی ہو، لباس نہیں ہے عمدہ اس لیے رو رہی ہو، میرے پاس دولت نہیں ہے دنیا کی میں لاکھ مارتی ہوں اس لیے رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں آج مجھے جہنم کی یاد آ گئی، جہنم کے عذابات میرے سامنے آئے، جہنم کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں، آج مجھے جہنم نے رلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیجے گا، خوشخبری سنائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اما عائشہ سے اللہم اغفر لعائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سننا تھا، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے، اتنا سننا تھا، عائشہ جو ہے لوٹ پوٹ ہونے لگی، خوشی کے مارے اتنا مسکرائی، اتنا ہنسی کہ اما عائشہ کا جو ہے سر گود مبارک سے جھا لگنے لگا۔ یا اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم اتنی خوش نہ ہو، تم اتنی مسکرا رہی ہو، میرے ایک مرتبہ کی دعا کرنے سے کیوں نہ مسکراؤں؟ آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، آپ نے اللہ سے طلب کی ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ سچا ہوتا ہے، اللہ ضرور میری مغفرت کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ خوش نہ ہو، یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے، ایسا روزانہ میں 70 مرتبہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ نبی نے اپنی امت کو کہیں نہیں بھولا، ہر جگہ پر نبی نے امت کے لیے در کی ٹھوکریں کھائی ہے۔ کیوں فرماتے ہیں سارے انبیاء کی تکلیف ایک طرف ہے، نبی کی تکلیف ایک طرف ہے، قربان چاہیے ہم اس رسول اللہ کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، دو نعمتیں دے کر احسان جتلایا ہے، ایک مذہب اسلام کی نعمت اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ رسول اللہ پر قربان چاہیے، ہمیں ایسے مشفق، مربی اور محترم معظم نبی ملے ہیں، یوں فرمایا اللہ نے ان کے صدقے میں نے ساری کائنات کو اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کو کتنا حسین بنایا، کتنا جمیل بنایا، آپ کو کتنا پرتگار بنایا اور آپ کو کتنی عظیم شخصیت بنایا، ایسا نبی کسی کو امت نہیں ملا۔ اور رسول اللہ کے مت والو، اس نبی کی امت کہلانے والو، اپنے آپ کو زندگی میں اس نبی کی رہبری کو تلاش کرو، جس نبی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جس نبی کی ابتدا میں ہم چلتے ہیں، جس نبی کی ابتدا میں سارے انبیاء نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی اور یہ عہد کیا تھا یہ رسول اللہ ہے، یہ ہمارے سردار ہیں، اور اس نبی کی امت ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ آج دنیا اور دنیا کے فتنے، دنیا کے ظلمت پھیلے میں کوئی نبی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خدا کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، آپ مجھ سے سوال کریں گے نبی کا دعویٰ کیسا ہوتا ہے، خدا کا دعویٰ کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے دیتا ہوں۔ دو دیوانے ہتے، کتنے دیوانے ہتے بولو؟ دو دیوانے۔ ایک دیوانہ جو ہے دروازے کے اوپر چھونی ڈالتے، معلوم ہے، پرسی اس کے اوپر بیٹھے۔ ایک دیوانہ جو ہے دروازے کی کنڈی پکڑ کر کے وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا۔ کس کا گزر ہو رہا تھا؟ اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ جو دروازے کی کنڈی پکڑ کر ٹھہرا تھا انہیں ڈھانٹ کو آیا، سنو 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 کیا بات تھی؟ اللہ والے تو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اللہ والے بیچارے، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں چلتے رہتے ہیں، امت کی فکر میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو امت کے درد و غم میں اپنے جان مال وقت اور صلاحیت کو خرچ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کائنات اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ اللہ والے بولے تو بولے تو میں پہچانتا ہوں، تو کون ہے کر بول، تجھ بولے رہے تو میں کیسا پہچاننا؟ انہیں بولیا میں نبی ہوں۔ میں کون ہوں؟ نبی ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر قرآن اتارا ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اوپر ایک دیوانہ بیٹھا تھا، انہیں نیچے جگہ کو آیا، جگہ کو بولیا اے اللہ والے اس کی باتوں میں مت آنا،
یہ تمہیں جو ہے بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، یہ نبی وہ بھی کچھ نہیں۔ اللہ والے نے پوچھا تجھے کیسا معلوم؟ انہیں نبی نے بولو تجھے کیسا معلوم اس کے اوپر قرآن نہیں اتریا؟ تجھے کیسا معلوم اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی؟ انہیں بولیا میں خدا ہوں، یہ نیچے تھا میں اوپر تھا، میں نے اوپر سے کوئی قرآن اور وحی کی آیت نہیں بھیجی، تو یہ نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں خدا ہوں۔ آج دنیا میں کوئی خدا کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس دنیا کے فتنے سے ہم بچیں، گمراہی سے ہم بچیں اور ایک غلط عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان باطل کے دھوکے میں آ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کتنے لوگوں کے عقائد کو جو ہے بدلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں عقیدہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، باطل کے شکنجوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ارتداد کی ہواؤں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں، ہماری تاریخ بھی اسی طرح مٹائی جائے گی جس طرح آج علماء کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، جس طرح آج مسلمانوں کی تاریخ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء کرام کا بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے یہ اپنے جسم کے خون کے قطرے کو بہایا ہے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کو پھانسی کے پندے پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ ہزاروں کی جانیں گئی ہے، قربانی گئی ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ ملک جو ہے ہمارے قبضے میں آیا ہوا ہے، اس ملک کے ہم باشندے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک جب آزاد ہوا وہ 15 اگست 1947 جمعے کے دن شب قدر کی رات تھی۔ ذرا سوچو شب قدر کی رات میں کیوں آزاد ہوا؟ کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے تم الٹے بھی نہ لگ جاؤ، لاکھ کوشش کر لو، اللہ ہمارے سردوں سے اس دیش کو رونق دینا چاہتا ہے، ہمارے وضو کے پانی سے اس ملک کو رونق دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اس ملک میں بھیجا ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، اور اللہ پاک نے اسے شب قدر کی رات میں آزاد کرایا، جمعے کے دن سید الایام کے دن میں آزاد کرایا۔ اس دن اور تاریخ کو ہم نہ بھولیں۔ آج آئین بنا تھا 26 جنوری کو، اس دستور کو ہم باقی رکھیں، اس جمہوریت کو ہم باقی رکھیں، اس قانون کو ہم باقی رکھیں، باقی رکھتے ہوئے آپس میں محبت، آپس میں الفتیں، آپس میں انسیت اور آپس میں جو ایک دوسرے میں تفریق اور انتشار نہ ہوتے ہوئے متحد بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی عطا فرمائے گا۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلا تفریق مذہب کوئی تفریق نہیں ہے، کسی کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا، سب آپس میں ملنسار بھائی چارگی پریم شانتی ہے، اور سب ہم اس دیش میں، اس ملک میں پریم اور شانتی اور محبت سے جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے متحد ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج یہ قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، لیکن کچھ لوگ پیر پکڑ کر اور ہاتھ کھینچ کر ہمیں پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں ترقی کی راہ سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی کی راہ پر جانے نہیں دیتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ ہماری قوم ایسی ہو گئی ہے، ان کے اندر مستی آ گئی ہے، ان کے اندر سستی آ گئی ہے اور زبردستی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم برسوں پیچھے جا رہی ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہر انسان اس دنیا میں باطل کے موقع پر کیلے کے چھلکے پر کھڑا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے پیر پھسل جائے، وہ سو دور پیچھے چلے جائیں گے، ہماری صفحہ ہستی میں بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں، کتابچے تیار کریں، لٹریچر تیار کریں، ایک ایک نوجوان کو تیار کریں، ایک ایک کو ذہن سازی کریں، ایک ایک کو دین سمجھائیں، اسلام سمجھائیں، قرآن کا پیغام سمجھائیں، اسے خیر امت ہونا بتائیں کہ تم بہترین امت ہو، تم شر کے لیے نہیں خیر کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہر ایک کو اس کے پیدا ہونے کا مقصد سمجھانا یہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے پھر سو جائے گی، سوتی ہوئی قومیں تو جاگ اٹھی ہے، بیدار مسلمان سو رہا ہے، مسلمانوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اٹھیے، اپنے تاریخ کو سامنے لائیے، تاریخ کو کھنگال کر دیکھیے، اپنے تاریخ کو پڑھ کر اپنے اندر جوہد مسلسل باقی رکھیے اور ایک عہد کیجیے،
انشاءاللہ جس طرح علماء نے اس ملک کو آزاد کیا، ہم بھی انشاءاللہ موت تک اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی سلامتی، اس کی وحدانیت کو باقی رکھنے کے لیے قدم سے قدم ملا کر زندگی گزاریں گے، اور گزارتے ہوئے زندگی کا جو ہے فاصلہ طے کریں گے. پھر وقت آئے گا اللہ کے محبوب بندے بن کر اس دنیا سے جائیں گے. ورنہ اگر کوئی مسلمان کو روکتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ہم ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، لطیفے کو لطیفے سے سننا، اسے حقیقت نہیں سمجھنا. ایک کتا اور گدھے میں مقابلہ ہوا، کتا اور گدھے میں مقابلہ ہوا، ریس کا مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ، ناٹنے کا مقابلہ. اب جو ہے وہ کتا کو چھوڑا گیا، گدھے کو بھی چھوڑا گیا. گدھا جو ہے بھاگتے 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 جو ہے منزل پر پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ منزل پر پہنچ گیا. کتا نہیں پہنچا، بیچ ہی میں تھا. جب منزل آ گئی تو میڈیا والے سارے کس کے پاس آئے؟ میڈیا والے سارے جو ہے کتے کے پاس آئے. حالانکہ میڈیا والے کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ کون جیتے ان کے پاس جانے گے؟ کون جیتے ان کے پاس جانا کیا؟ کون ہارے ان کے پاس جانا سو؟ جیتے پارے کو جانا سو. انہوں ہارے سارے کے پاس نہیں. میڈیا والے کتے صاحب انہیں بولے بولو صاحب. سوال جواب شروع ہوا. ارے میاں ہمیں سمجھ رہے تھے تمہارے اوپر لاکھوں کے پیسے لگائے تھے، کروڑوں کے پیسے لگائے تھے، ہمیں سمجھ رہے کہ تمہیں جیت جاتے بولو، تمہیں کیسا ہارے. آج ہار کی کہانی سننے آئیں گے، جیت کی نہیں. حالانکہ ہمیں امید نہیں تھی کہ گدھا جیتے گا. اس کی رننگ اتنی نہیں ہے، تیری تو رننگ بہت بڑی ہے، تو تیز دوڑتا ہے. اس نے کہا میں دوڑ ہی تو رہا تھا، میرے ہار کی کہانی کیا سنتے ہو؟ میں بھاگ ہی تو رہا تھا میدان میں، لیکن کیا کرتا، بھاگتے 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 مجھے بیچ میں بہت سارے گاؤں ملے. ایک ایک گاؤں کے کتوں نے مجھے گھیرا، مجھے اپنوں نے پکڑا، اپنے میرے اوپر چلانے لگے، بھونکنے لگے، کاٹنے لگے، جس کی وجہ سے میں اپنوں ہی میں رہا، میں منزل پر نہیں پہنچ سکا. گدھے کو کون بھونکتا تھا؟ گدھا تو چلتا رہا، وہ منزل پر پہنچ گیا. مجھے اپنے ہی کاٹ رہے ہیں، مجھے اپنے ہی جو ہے ملیامت کر رہے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ترقی پر خوش ہو جاؤ، نوجوانوں کی محنت پر خوش ہو جاؤ، ہمت افزائی کرو. ہمارا کام خوبیوں کے لین دین کا ہے، ہمارا کام خیر کا ہے، ہمارا کام شر کا نہیں ہے. ہمارا کام ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ہے. آج کا بچہ جیسے ماض اور موویز کا تم نے سنا، کہا کل کا بڑا ہوگا اور وہ اچھے سے اچھے پہلوان رستم پہلوان کو بھی نیچے گرائے گا. یہ ہمارے صحابہ اور صحابہ کے بچوں کے جذبے تھے. دو چھوٹے بچے آئے، یا رسول اللہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں. کہا بڑا تو جا سکتا ہے لیکن چھوٹے تم ہو، تم نہیں جا سکتے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپس میں کشتی کرو، جو پچھاڑے گا اسے میں اجازت دے دوں گا. لیکن بڑے بھائی کے کان میں چھوٹا بھائی کشتی کے اکھاڑے میں کہتا ہے بھائی جان آپ اس وقت ہار جائیں، آپ تو بڑے ہیں، آپ کو پرمیشن مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مجھے اگر میں ہار جاؤں گا مجھے پرمیشن نہیں ملے گی، میں جیتوں گا تو پرمیشن ملے گی. بڑا بھائی سن کر خاموش ہو گیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی جا سکتے ہو اللہ کے راستے میں. اور اس کے بعد بڑے بھائی نے کہا میرا کیا یا رسول اللہ میں تو بڑا. کہا تم بھی چلے جاؤ اللہ کے راستے میں. دونوں کو پرمیشن ملی. یہ ہمت کے کلمات تھے. اگر اس وقت بڑا بھائی چھوٹا بھائی کو پچھاڑ دیتا اور اسے ہار میں ملوث کرتا تو چھوٹا کبھی اللہ کے راستے میں نہ جاتا. ہمت کے کلمات ہم کہیں اور سب کو کریں اور سب کو بتائیں، سب کی ہمت افزائی کریں. ہمت افزائی کرنا، خوبیوں کو بانٹنا ہمارا کام ہے. اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری دنیا بھی آباد کرے
رکھے گا ہماری لامحدود زندگی جو آخرت ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی آباد کرے گا. اس لیے کہ ہمیں خوبیوں کو تلاش کرنا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خوبیاں تلاش کر رہے ہیں. میں شہر بشہر در بدر رہبانیوں کے گھر اس کے گھر اس کے گھر بھٹکتا رہا. آخر میں مجھے ایک آدمی نے بتایا, ایک قافلے والے نے, میں قافلے کے ساتھ قافلے والوں نے بھی غلام بنا کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں بیچ دیا. اور اس کے بعد مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک کھجوروں والی زمین ہے, وہ اللہ کا رسول آنے والا ہے, تم جاؤ اس کی اقتدا کرو. اور اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ کہا وہ صدقہ قبول نہیں کرتے, وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں, اور وہ ان کے دونوں کانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی ہے. ان کی یہ 3 نشانیاں ہیں. تم جاؤ 3 نشانیاں پاؤ تو تم اپنے آپ کو ان کی اتباع میں ملوث کر لینا اور ان کو اپنا رہبر اور رہنما فرما لینا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ جو بیچا گیا تھا آقا کے باغیچے میں تھا, کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا اور آ کر یوں کہنے لگا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ قافلہ. ایک قافلہ ہے اور مکے میں لوگ اسے گھیرا بھا کر رکھے ہیں, اور وہ یوں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. اتنا سننا تھا. حضرت سلمان کہتے ہیں میں وہیں سے چھلانگ لگایا اور ڈر تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. فوراً میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس نے سر پر مارا, کہا تو جان تیرا کام جان, مجھے جانا ہے اور مجھے جو خوبیاں اور نشانیاں بتلائی گئی ہیں اس کو تلاش کرنا ہے. میں گیا اور جب میں نے جا کر دیکھا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کھجوریں اپنی مٹھی میں لے کر گیا اور نیت کی کہ صدقے کا ہے, رسول اللہ کے سامنے رکھا, اسے قبول کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کو کھلایا اور یوں کہا صدقے کا مال میں نہیں کھاتا, صدقے کا مال مجھے جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری مرتبہ جب گئے ہیں سلمان کچھ کھجوریں لے کر گئے اور یوں کہا رسول اللہ یہ ہدیے کا مال ہے. ہدیے کا مال رسول اللہ نے خود بھی تناول فرمایا, صحابہ کو بھی کھانے کے لیے کہا. اس کے بعد تیسری نشانی باقی رہ گئی. ایک مرتبہ رسول اللہ قبرستان تشریف لے گئے, تدفین میں دائیں بائیں گھومنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, میں نے اپنے کاندھے پر سے چادر ہٹایا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مہر نبوت پر بوسہ دیا اور یوں کہا الحمدللہ, تینوں نشانیاں اور خوبیاں پوری ہو گئی. اور آگے آ کر بیٹھے اور یوں کہا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے, ہدایت کی دولت سے ہمارا مال کر دیجئے. ہمارا کام خوبیوں کے لین دین کا ہے. اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, آج اصلاحی معاشرہ اس میں جتنی باتیں ہوئی ہے ہم نیت کریں, عزائم کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ موت تک سنتوں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہمارے سروں پر ٹوپیاں رہے گی, زندگیوں میں نماز رہے گی. نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے, نمازوں کو قضا نہ کرے. جیسے ابھی بیان میں کہا گیا ہے نماز جو ہے بہت بڑی عبادت ہے, محترم بالشان عبادت ہے. ایک رئیس آدمی فرض نماز پڑھ کر سنت میں مشغول تھا, آسمان سے بارش شروع ہو گئی, قیمتی لباس پہنا ہوا تھا, بارش میں پورا لباس بھیگ گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا امام صاحب نے, سب لوگ تو چلے گئے بھاگ کر بارش کے ڈر سے اندر چلے گئے اور تو کھڑے ہو کر سنت نماز پڑھتا رہا, کپڑے تیرے بھیگ گئے, قیمتی لباس تیرے تر ہو گئے, کیا بات ہے بتا. اس نے کہا میں اپنے پیسے سے دوسرا نیا کپڑا خرید لوں گا, لیکن اگر نماز چھوٹ جائے, نماز کا خشوع چھوٹ جائے, سکون و اطمینان چھوٹ جائے, میں اسے دنیا میں کہاں تلاش کروں گا. ایسے لوگ بھی دنیا میں زندہ ہیں. قیمتی لباس کو نہ دو, قدر و قیمت کی دنیا میں جو ہے دنیا کی وجاہت اور دولت کو نہ دو. نماز سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے, ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, دین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیں, ہمیں زندگی میں عمل کرتے رہے, موت تک نماز پڑھنے کی نیت کریں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ موت تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب بہت سارے لوگ ہیں کھاٹ کی نماز پڑھتے ہیں, ذرے لوگ 360 کی نماز پڑھتے ہیں, ذرے لوگ 8 کی نماز پڑھتے ہیں. 8 کی نماز جمعے کی نماز, 8 کی نماز جنازے کی نماز, اور 360 کی نماز بقرعید کی اور رمضان کی نماز. اللہ معاف فرمائے. 24 گھنٹے میں دن اور رات 5 وقت کی نماز فرض ہے. اسی لیے ہر آدمی یہ نیت کرے, ہر آزاد بالغ
کھیتی باڑی کی ساری چیزوں کی برکتیں رکھی ہے، اور ہم اپنی تاریخ کو سمجھتے ہوئے، ہم اپنی علامات کو سمجھتے ہوئے، اس نبی معظم کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی نیت کریں، اپنے اندر اخلاق رسول اللہ پیدا کریں، جس کے اندر اخلاق آئیں گے بات کرنے کا لہجہ ہو، اور اس کے اندر زندگی گزارنے کی اوقات ہو، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہو، سنتوں بھری زندگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو محبوب بندہ بنا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی۔ ایک تو ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کے بعد نماز کی قدر و قیمت۔ نبی کے زمانے میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز سکھلائی جاتی، نماز پڑھایا جاتا، نبی نے رکوع کر کے بتلایا، سجدہ کر کے بتلایا، تسبیح و ذکر کر کے بتلایا، تشہد میں بیٹھ کر کے بتلایا، قرات کر کے بتلایا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر پڑھیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر رکھیں گے۔ زکات دینا اللہ کا حکم ہے، نبی کے طریقے پر مال کی زکات ہر سال بلا نگاہ نکالیں گے۔ حج کرنا فرض ہے ہمارے اوپر، اللہ کا حکم ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کا حج جو ہے ہم استطاعت کے باوجود جو ہے نہیں کرتے ہیں تو وعیدوں میں شمار ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس حج کو نبی کے طریقے پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بنیادیں ہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں منتشر ہونے سے بچنا چاہیے۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے، ان بکھری ہوئی باتوں سے کیا بات بنے، ان بکھرے ہوئے اعمال سے کیا بات بنے، بکھری ہوئی نیتوں سے کیا بات بنے۔ ہمارے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ یوں کہا اللہ کے نبی نے، قرب قیامت میں سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، ایک دوسرے میں حسد پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، کپٹ پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، اناد پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کے عادی بنو، اتنا سلام کرو، اتنا سلام کرو۔ دو صحابی مل کر چلتے تھے، آپس میں سلام کرتے ہوئے، بیچ میں جھاڑ آ جاتا تھا، پھر جو ہے اختلاف ہو جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جدائی، پھر ملتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے اور یہ سب سے بڑی سلامتی ہے، اسی لیے سلام کا رواج عام کرو۔ سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کا خلفشار اور اناد، بغض و حسد دور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپس میں سلام کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرو، بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کر جاؤ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کو یہ زندگی پسند آ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے اور اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے اعضاء سے کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنو، کسی کو ستانے والے نہ بنو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اعضاء سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ وہ دکھاتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ آئینے کی مثال دی گئی ہے، اسی لیے آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھے۔ ظاہر تو پاک ہے، باطن میں گندگی ہے، اللہ سے دل کی صفائی کی دعا کرے، اس دل کو پاک کرے۔ زبان سے دل کی دوری زیادہ نہیں ہے، جو زبان میں ہے اسے دل میں لے کر آؤ، اپنے دل کو پاک کرو۔ دل کے پاک کرنے پر، قلوب کے پاک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں صحابہ کو سنائی ہے۔ اپنے دل کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے سویا کرو، اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو اللہ کے سامنے۔ اگر کرو گے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ بس یہ فقیر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں چاغنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ ہم تو آئے ہیں ماشاءاللہ، یہاں علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں اور قراء کرام ہیں، ان کی رہبری میں آپ چلیں اور ان کا ساتھ لیں، اور ان کی رہبری میں آپ جنت کا راستہ تلاش کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ وہ چراغ اور روشنی ہے جو بار بار نہیں ملا کرتے، یہ وہ ستارے ہیں جن کی رہبری میں چلنے سے ہمارے لیے سیدھا راستہ ملتا ہے اور سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے۔ وہی اہدنا الصراط المستقیم
مستقیم کا راستہ ہے. اپنے امام سے منسلک رہے اور منسلک رہ کر اپنا قرآن، اپنی نماز، اپنی تجوید، اپنی زندگی کے اعمال صحیح کریں اور اپنے قرب کے علماء کرام سے تعلق بنائے رکھیں. یہ پورے دشمنان کا سب سے بڑا عادت تھی اور سب سے بڑی ان کی مشن تھا کہ علماء سے عوام کا تعلق کاٹ دیا جائے. آج کاٹا جا رہا ہے. علماء سے عوام کا تعلق جوڑنے کی فکر کریں. جتنا جڑ کر رہیں گے اتنا ایمان کی اور دین اسلام کی، اللہ کے احکامات میں، نبی کی رسالت میں باقی رہیں گے. اگر علماء سے جس دن کٹ گئے تو ہم کوسوں دور چلے جائیں گے. اسی لیے ان ستاروں، ان چراغوں اور ان رہنماؤں، رہبروں کے تابع بن کر چلو. اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھو. زندگی کے مسائل جس طرح فیملی ڈاکٹر ہے اس طرح فیملی عالم بھی رکھو. اس سے مشورہ کر کے زندگی گزارو، اس کے ماتحت میں زندگی گزارو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک چمکتے ستارے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنیں گے اور ہمیں ایک اچھا راستہ بتائیں گے. اسی لیے میں آپ سب سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے تعلق مضبوط رکھو، مکاتب کو مضبوط کرو، مدارس کا ساتھ دو، خانقاہوں میں اپنی زندگی کو بسر کرو اور دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی کو کھپاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو مبارک بنائے گا. ہم تو آئے چند منٹ کے لیے اس علاقے سے